صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا۔ نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا، کوئی صحابیات میں سے، کوئی صحابہ کرام میں سے از خود نہیں بنا، اپنے نبی کے لیے معاون، مددگار، جانثار، وفادار، اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے۔ گویا صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے، صحابہ کرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے، انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی، حضور کے اقوال دیکھے، اعمال دیکھے، افعال دیکھے، ان کو نقل کر دیا۔ آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ کرام کی وجہ سے، کلمہ ملا صحابہ کرام کی وجہ سے، نماز جنازہ ملی صحابہ کرام کے واسطے سے، 5 وقتوں کی اذان ملی، تہجد ملی، اشراق ملی، زکوٰۃ ملی، رمضان کے روزے ملے، نکاح ملا، عید کی نماز ملی، یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے ملا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا، اس کا کلمہ صحیح نہیں، اس کا قرآن صحیح نہیں، اس کا رمضان صحیح نہیں، اس کا نکاح صحیح نہیں، اس کی شادی صحیح نہیں، اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں، اس لیے صحابہ کرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا۔ پھر صحابہ کرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ پاک نے بنائے، وہ جانثار بھی تھے، وہ وفادار بھی تھے، وہ سچے عاشق بھی تھے۔ ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے رہنے والا جٹ آدمی ہے، دیہات کا باشندہ عربی ہے، حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا، سونے کی مندری پہن کر آ گیا۔ آپ نے یوں سمجھ کر دیہات کا باشندہ ہے، غریب کو مسئلے کا پتہ نہیں، غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا، ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے، سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انگوٹھی پڑی ہے سونے کی، دھیان کرنا صحابہ کرام کافی سارے دیکھ رہے تھے، قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے، بیٹی کو دے دینا پہننا جائز ہے، بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، گھر میں دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، اٹھا لے، بیچ کر پیسے بنا لے، کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سامان لے لینا، یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے، آخر 2-4 ماسے کی ہوگی، کسی نہ کسی وزن کی بھی ہوگی، اور غربت کا زمانہ ہے، ضرورت کا زمانہ ہے۔ تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے، پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے، میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے جس سونے کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اٹھا لوں، میری غلامی کس کام کی؟ چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں، چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں، آخر میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات کی؟ حالانکہ مسئلے کی بات تھی، صحابہ کرام نے مشورہ صحیح دیا، بات صحیح بتا دی، جو اس کے لیے اچھی تھی، کام کی بات تھی کہ اس کو بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، عورتوں کو پہنا سکتے ہو، اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو، پیسے بنا سکتے ہو، کھانے پینے کا ساز و سامان خرید سکتے ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے، کہنے لگا میں تو اس اٹھانا تو درکنار رہا، آنکھ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔
یہی وجہ جو لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا، انہی کو کہتا ہے جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے، شور نہیں مچاتے پھرتے، ہنگامہ نہیں کرتے پھرتے، لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں، محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ یہ تو نبی کا عشق ہے، اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے نکل گیا، کوئی صوفی آدمی تھا، نیت توڑ کے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا، میرے آگے سے کیوں گزرا؟ مجنوں کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے پڑھ۔ وہ کہنے لگا نکلا تو، نماز میری نہیں ہوئی، کیوں نہیں میری نماز ہوئی؟ آگے سے تو گزرا میرے سے، میری نماز کے آگے سے گزرا تو ہے، نماز میری نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ہاں ہاں، ایک بندے کے عشق میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے دیکھ لیا۔ تیری کیسی نماز ہے، کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا؟ دوبارہ پڑھ جا کے۔ اس کو کہتا ہے کہ سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ سجدے کا مزہ، سجدے کا لطف، سجدے کا کیف، سجدے کی لذت ان سے جا کے پوچھو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے سجدے میں سر کٹا دیے، کتنی لذت آئی، کتنی حلاوت ملی، کتنا مزہ آیا، کس قدر لطف اندوز ہوئے۔ مجنوں کو کسی نے دیکھا زمین میں بیٹھا ہوا لکیریں نکال رہا ہے، انگلی سے کچھ لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے، جنگل میں بیٹھا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کیا لکھ رہا ہے؟ کہنے لگا گفت نقش نام لیلا می رقم، گفت نقش نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم، کسی کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، دل کو تسلی دے لیتا ہوں۔ عشق گویا ایسی چیز ہے، اس کے نام لکھن، جس سے عشق ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، اس کا نام لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، زبان پر نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، کانوں سے سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مدارج عشق صحابہ کرام نے سارے طے کر دیے۔ ایک اور صحابی حضور کے سامنے آتا ہے، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور آ کر کے سلام کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے تیرے لیے، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ بس صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ صحابہ کرام سے پوچھنے لگا، دوستو بتاؤ کیا گناہ ہوا مجھ سے، کیا جرم ہوا مجھ سے، کیا خطا ہوئی مجھ سے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضور مجھ سے ناراض کیوں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
صحابہ کرام فرمانے لگے یہ جس رنگ کے کپڑے تو پہن کر آیا حضور کو پسند